باز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها۔ اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ گزشتہ کئی ماہ سے اصلاح قلب اور اصلاح دل کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ اگر روزمرہ کی اشیاء کو صاف نہ کیا جائے تو وہ قابل استعمال نہیں رہتی ہیں۔ لوہے کو صاف نہ کیا جائے تو زنگ آلود ہو جاتا ہے اور اپنی طاقت کھو بیٹھتا ہے۔ آئینے کو صاف نہ کیا جائے تو اصل مقصد سے ہٹ جاتا ہے اور انسان کو واضح نقش کی بجائے دھندلاہٹ اور غلط تصویر پیش کرنے لگتا ہے۔ گھر کو صاف نہ کیا جائے تو اس سے بدبو کے بھوکے اٹھنے لگتے ہیں اور اس میں رہنے کو جی نہیں چاہتا ہے۔ کپڑوں کو صاف نہ کیا جائے تو وہ پہننے کے قابل نہیں رہتے۔ چہرے کو، بدن کو اور جسم کو صاف نہ کیا جائے تو یہ میل کچیل سے بھر جاتا ہے اور لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اور اگر دل کو صاف نہ رکھا جائے تو وہ اللہ کی محبت اور ایمان کے قابل نہیں رہتا۔ کس کس چیز سے دل کو صاف کرنا ہے اور کون کون سی بیماریاں دل کے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں، ان میں سے ایک شدید ترین بیماری جو ہمارے معاشرے میں آئے روز عروج پہ ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے،
وہ کینے کی بیماری ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ خطبہ جمعہ میں جو میرا یہاں ہوا اللہ کی توفیق سے، اس میں ہم نے حسد پہ بات کی تھی، اور آج کینہ اور بغض کے اوپر بات کریں گے۔ کینہ کسے کہتے ہیں، بغض کسے کہتے ہیں؟ اہل علم نے کینے کی تعریف کی ہے اضمار الشر، کسی کے لیے دل میں برائی کے جذبے رکھنا، اس کے لیے یہ چاہنا کہ میں اس کے ساتھ برا پیش آؤں گا، میں اس سے انتقام لے کر رہوں گا۔ اس وجہ سے اس کے دل میں عداوت بھی پیدا ہوتی ہے، دشمنی بھی پیدا ہوتی ہے، نفرت بھی پیدا ہوتی ہے، بغض بھی پیدا ہوتا ہے۔ کینے کی وجہ سے انسان کے دماغ اور خیالات میں بدگمانی بھی پیدا ہوتی ہے، وہ اس کے ہر فعل اور اچھی بات کی بھی غلط توجیہ کرتا ہے، صحیح عمل کی بھی غلط تصویر پیش کرتا ہے، غلط رخ پیش کرتا ہے۔ اس کی خوبیوں سے انسان یوں اندھا بن جاتا ہے جیسے اس میں کوئی خوبی ہے ہی نہیں، اور اس کی چھوٹی چھوٹی کمزوریوں کو یوں اچھالتا ہے کہ ایک دانے اور رائی کو پہاڑ بنا دیتا ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ کینے سے پاک صاف ہونا قلب مومن کا کس قدر ضروری ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی یہ علامت بیان کی ہے کہ ان کی ایک خاص دعا ہوتی ہے۔ کیا دعا ہوتی ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ دل ہی دل میں اس دعا کو دہرا بھی لیں، کیسی خوبصورت دعا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ مہاجرین و انصار کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا اور کہا جو ان کے بعد آئے ہیں ان کی یہ دعا ہوتی ہے، ربنا اغفر لنا، اے ہماری رب ہم سب کو معاف فرما دے۔ کیسا دل ہے اہل ایمان کا، ہم سب کو معاف فرما دے۔ یعنی اگر واقعتاً ہم صدق کے دل سے قرآن کی اس آیت کو پڑھیں گے تو اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے، اس ممبر سے لے کے اس ہال کے آخری انسان تک اور آخری فلور کے آخری شخص تک صرف یہی نہیں بلکہ یہاں سے لے کے مشرق و مغرب تک اور شمال سے جنوب تک جتنے مسلمان بستے ہیں، اگر ہمارا دل سلیم ہے اور دل پاک صاف ہے تو ہم صدق کے دل سے کہیں گے اللہ تو ان سب مسلمانوں کو معاف فرما دے۔ ربنا اغفر لنا، اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ ایسا دل وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، صرف موجودہ لوگ ہی نہیں، اے میرے مولا ہم میں سے جو لوگ ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے جا چکے ہیں، اے اللہ ان سب کو بھی معاف فرما دے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے بارے میں کوئی کینہ نہ رہنے دینا۔ یہ بار بار سنیے، کیا خوبصورت دعا ہے جو اللہ نے قرآن میں سکھائی۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رؤوف رحیم۔ ایمان والے ہوں
ان کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی کینہ باقی نہ رکھنا۔ اے ہمارے رب، تو بہت ہی شفقت کرنے والا اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ معلوم ہوتا ہے، اگر معاشرے میں اہل ایمان آپس میں رہتے ہوں اور ان کے دل بغض سے بھرے ہوئے ہوں، نفرتوں کے علاوہ ان کے اندر بھڑک رہے ہوں اور دشمنیاں ان کو ایک دوسرے کے اوپر مقدمات پہ، لڑائیوں پہ، جھگڑوں پہ اکسا رہی ہوں، اور ایسے ایسے انداز کہ کوئی اصول، کوئی ضابطہ بھی ان کو یاد نہ رہے، کوئی اخلاق، کوئی تعلق بھی ان کو یاد نہ رہے، کوئی نماز، کوئی روزہ اس کا بھی پاس نہ رہے، کوئی حج اور کوئی عمرہ اس کا بھی کوئی لحاظ اور کوئی خاطر خواہ اس کا بھی دل کے اندر کوئی ملال باقی نہ رہے کہ میں تو عبادت گزار انسان ہوں، میں تو نماز پڑھنے والا انسان ہوں، تو اللہ کے پیغمبر کی حدیثوں سے یہ فیصلہ معلوم ہوتا ہے، وہ سمجھ لے کہ وہ مسلمان تو ہے لیکن ایمان اس کے دل میں پوری طرح اترا نہیں ہے۔ آپ منبر پہ چڑھے، اونچی آواز کے ساتھ آپ نے کہا، اتنی اونچی آواز کہ مدینہ کی گلیوں محلوں میں سنائی دی، اور آپ نے فرمایا یا معشر من آمن بلسانی ولم یفض الایمان الى قلبی، او لوگو جو اپنی زبان سے اسلام کے دعوے کرتے ہو، ایمان ان کے دلوں میں ابھی سرایت نہیں کر سکا اور داخل نہیں ہو سکا ہے، لا تؤذوا المسلمین، یہ سچے مسلمانوں کو تکلیفیں نہ دیا کرو، ولا تعیروہم، ان کو تانے نہ دیا کرو، ولا تتبعوا عوراتہم، اور ان کی کمزوریوں کے پیچھے ہاتھ دھو کے مت لگا کرو، فإنہ من یتبع عورت اخیہ، جو اپنے بھائی کی کمزوریوں کے پیچھے ہر وقت لگا رہتا ہے اور انہی کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے اور انہی کی تجسس میں اور تلاش میں لگا رہتا ہے، یتبع اللہ عورتہ، اللہ اپنے اس بندے کی کمزوریوں کے پیچھے ہو جاتا ہے، ومن یتبع اللہ عورتہ، اور جس کی کمزوریوں کے پیچھے خود اللہ ہو جائے، یفضح ولو فی رحل بیتی، وہ اپنے گھر کی چار دیواری میں بھی بیٹھا ہو تو ایک نہ ایک دن اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کر ہی دیتا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اے مسلمانوں، لا تباغضوا، ایک دوسرے سے خام خواہ نفرت نہ کیا کرو، بغض نہ کیا کرو، ولا تحاسدوا، حسد نہ کیا کرو، ولا تدابروا، ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہ کیا کرو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہا کرو۔ اور ایک حدیث میں تو آپ نے قسم اٹھا دی، وَاللَّهِ، اللہ کی قسم ہے، لَن تُؤْمِنُوا، تم مومن نہیں ہو سکتے ہو، تم مومن نہیں ہو سکتے ہو، حتی تحابوا، جب تک تمہارے دل ایک دوسرے کے لیے محبت سے نہیں بھر جاتے۔ تفصیلی حدیث ہے، اس کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو اہل ایمان کا اصل رشتہ محبت کا رشتہ ہوتا ہے، ایمان کا رشتہ ہوتا ہے، اخوت کا رشتہ ہوتا ہے، دین کا رشتہ ہوتا ہے، خیر خواہی کا رشتہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے برائی چاہنا نہیں، خیر چاہنے کا رشتہ ہوتا ہے۔ بلکہ آپ نے کہا میرا دین تو ہے ہی یہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ۔ کیا خوبصورت انداز تھا امام کائنات علیہ السلام کے سمجھانے کا، فداہ ابی و امی، ان پہ میرے ماں باپ، میرا سب کچھ قربان ہو جائے۔ کہا الدین النصیحہ، میرا دین نصیحت، خیر خواہی کا نام ہے، میرا دین خیر خواہی کا نام ہے، میرے دین کا خلاصہ خیر چاہنا ہے، بھلا چاہنا ہے، بہتری چاہنا ہے۔ 3 دفعہ آپ نے فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا لمن، کس کی خیر چاہنا؟ بس اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی، اپنے بیٹوں، اپنی بیٹیوں کی، بس اپنے ہی کاروبار، اپنی دکان، اپنے پلازے کی، بس اپنی مسجد، اپنے ادارے، اپنی ذات کی؟ کس کی خیر خواہی؟
کس کس کی خیر خواہی چاہیں گے تو دین کے تقاضے پورے ہوں گے۔ صحابہ کرام تو عمل کرنا چاہتے تھے نا۔ جب آپ نے 3 دفعہ کہا الدین النصیحہ، دین اس چیز کا نام ہے، خیر خواہی کے جذبے آ جائیں، الدین النصیحہ، دین کا خلاصہ یہ ہے تمہارے دلوں میں خیر ہی خیر آ جائے، الدین النصیحہ، دین اس چیز کا نام ہے، تم بھلا چاہنے لگ جاؤ، خیر چاہنے لگ جاؤ۔ قلنا لمن، ہم نے کہا ہے اللہ کے رسول کس کا بھلا، کس کی خیر خواہی؟ قال، آپ نے فرمایا للہ، اللہ کے لیے، ولی رسول ہی، اللہ کے رسول کے لیے، ولی کتاب ہی، اللہ کی کتاب کے لیے، ولی ائمۃ المسلمین، مسلم حکمرانوں کے لیے، وعامتہم، عوام کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے۔ اتنی خوبصورت حدیث ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ تعالی نے اور بہت سارے محدثین نے اس کے اوپر بہت خوبصورت تشریحات اور بہت جامع کلمات لکھے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے اس حدیث کے اندر پورے دین کا خلاصہ موجود ہو، اللہ کی خیر خواہی کہ بندہ اپنے دل کو شرک سے پاک کر لے، رسول اللہ کی خیر خواہی غیر رسول کی اطاعت اور اس کی مختلف قسم کی گھڑی ہوئی بیعتیں اور ان سے اپنے آپ کو پاک کر لے، اور اللہ کے رسول کا سچا غلام اور سچا متبع بن جائے۔ اللہ کی کتاب کی خیر خواہی، دنیا کے ہر فلسفے سے اپنے دل کو پاک کر لے، کتاب اللہ کو، اللہ کے قرآن کو اپنا دستور اور منشور بنا لے۔ مسلم حکمرانوں کی خیر خواہی، جہاں وہ اچھا کام کر رہے ہوں ان کو سپورٹ بھی کرے، ان کو دعا بھی دے، چاہے اپنی پارٹی کے ہوں چاہے مخالف پارٹی کے ہوں، جہاں غلط کام کر رہے ہوں ان کو روکے بھی، ان کو ٹوکے بھی، ان کو سمجھائے بھی اور ان کے سامنے ڈٹ بھی جائے۔ مسلم حکمرانوں کی خیر خواہی، چاہے وہ اپنی پارٹی کے ہوں چاہے دوسری پارٹی کے ہوں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان کی خیر خواہی۔ دین تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ انسان کا دل بغض، حسد، کینہ، عداوت، دشمنی کی بجائے محبت، خیر خواہی، اصلاح، تڑپ، جذبہ اور اس طرح کے دوائی اور اس طرح کے جذبات اور اس طرح کے احساسات سے بھرا بھرا ہو، اور آپ نے قسم اٹھا کے کہہ دیا تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہیں لاؤ گے، تمہارا ایمان پورا نہیں جب تک آپس میں محبت نہیں کرو گے۔ پھر آپ نے نسخہ بھی بتایا کہ آپس میں محبت کیسے پیدا ہوگی۔ بلکہ ایک اور حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ افضل ترین مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کی زبان پہ صداقت ہوتی ہے، جس کے دل میں خیر خواہی ہوتی ہے۔ پوچھا گیا مسلمانوں میں افضل ترین کون ہے؟ فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان، وہ مسلمان سب سے افضل ہے جس کا دل مخموم ہوتا ہے، زبان سچی ہوتی ہے۔ پوچھا گیا سچی زبان تو ہم جانتے ہیں کیا ہوتی ہے، یہ دل کا مخموم ہونا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام افصح العرب تھے، جامع ترین کلمات استعمال کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یہ دل کا مخموم ہونا یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دل ایسا ہو جائے کہ اس میں گناہ کے دائیں نہ ہوں، دوسرے کے اوپر زیادتی کا جذبہ نہ ہو، جس میں کینہ اور بغض نہ ہو، جس میں کسی مسلمان کے خلاف حسد نہ پایا جاتا ہو۔ یہ میری امت کا سب سے افضل ترین انسان ہے۔ اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے نا۔ صحابہ بیٹھے تھے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سَيَطْلَعُ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو زمین پہ چلتا ہے لیکن اللہ نے اس کے جنتی ہونے کے فیصلے کیے۔ ایک صحابی آیا، اس کے ہاتھ میں جوتا تھا، سر کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور مسجد سے یوں گزر گیا، پاس سے گزر گیا محفل سے۔ اگلے دن اسی جگہ پھر بیٹھے تھے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا سَيَطْلَعُ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ایک شخص ابھی تمہارے پاس سے گزرے گا، میں اللہ کے پیغمبر پیشین گوئی کر رہا ہوں، وہ زمین پہ چلتا ہے لیکن حقیقت میں وہ جنتوں میں چل رہا ہے۔ پھر وہی شخص آیا،
پھر وہی منظر، تیسرے دن صحابہ کرام پھر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پھر ارشاد فرمایا سَيَتْلَوْ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ایک ایسا شخص تمہارے پاس سے گزرے گا، تمہارے اوپر نمودار ہوگا، جو جنتی ہے۔ کیا عظمت ہوگی اس شخص کی جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے اس کے آنے سے پہلے اور گزرنے سے پہلے ہی صحابہ کو کہہ دیا ہو کہ وہ جنتی ہے۔ پھر صحابہ کو گواہ بنا کے کہو، پھر مدینہ رسول میں کہو، پھر زبان نبوت سے کہو، پھر مسلسل 3 دن کہو، اور ایک جیسے موقع پہ کہو، اور مسلسل وہی شخص آیا ہو، اور 20 سینکڑوں صحابہ جو آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوں وہ سب اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، اور آپ نے صحابہ کے دل میں اتنا شوق پیدا کیا ہو کہ بیٹھنے والے تو بہت سارے تھے لیکن وہ تو پاس ابھی بیٹھا نہیں ہوا تھا، مجلس میں شریک نہیں تھا، اس نے تو ابھی آنا تھا، اور پوری مجلس کی نگاہیں ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگ گئی ہوں کہ کون آتا ہے وہ جو جنتی ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، اتنا عظیم انسان کہ اتنی بشارتیں جنت کی دی گئیں، اور بڑی محفل میں اللہ کے پیغمبر نے مسلسل 3 دن دیں، میں دیکھوں تو صحیح یہ کیسا انسان ہے۔ اس کے چہرے کو پہچانا، اس کے پیچھے ہو لیے اور اس سے درخواست کی، ایک بہانہ تراشا، کہا میرے گھر میں اپنے والد محترم سے کوئی مسئلہ چل رہا ہے جس وجہ سے میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، آپ کے گھر میں قیام کرنا چاہتا ہوں۔ اس صحابی نے کہا جی آئیے، آپ میرے مہمان بن جائیے، اور دل میں ارادہ یہ کہ میں دیکھوں گا کہ 3 دن 3 راتیں گزار کے یہ کیا عمل کرتا ہے، یہ کیا وظیفہ پڑھتا ہے، یہ کتنی تلاوت کرتا ہے، یہ کتنی تسبیحات اور اذکار کا اہتمام کرتا ہے، یہ کتنی تہجد پڑھتا ہے، یہ کتنے صدقات و خیرات کرتا ہے۔ میں دیکھوں گا وہ کون سا عمل ہے کہ بڑی محفل میں اس کو 3 دفعہ زبان نبوت سے جنت کی بشارت ملی ہے۔ پہلا دن رات گزری، دوسرا دن رات گزری، تیسرا دن رات گزری، کتنے غور سے آبزرو کرتے ہوں گے اس کے 24 گھنٹے، اس کے معمولات، کیا کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، کیا معمولات ہیں۔ اور آخری دن اس سے کہنے لگے میرا گھر میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، میں نے مناسب نہیں سمجھا ویسے آپ کے پاس بلا وجہ قیام کروں، ایک عذر میں نے تراشا، اور اصل صرف میری نیت یہی تھی کہ 3 دن آپ آتے رہے اور آپ کو جنت کی بشارت ملتی رہی اور آپ گزر کے جاتے رہے، میرے دل میں شوق پیدا ہوا تھا میں دیکھوں آپ کتنے نیک ہیں، کیا نیکیاں کرتے ہیں، لیکن 3 دن کے اندر مجھے تو کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی۔ صحابی بیان کرتے ہیں بس میں نے 2 چیزیں نوٹ کیں، ایک کہ جب گفتگو کرتا تھا اچھی گفتگو کرتا تھا، خیر کی بات کرتا تھا، دوسری چیز میں نے یہ نوٹ کی کہ وہ تو رات کو تہجد بھی نہیں پڑھتا تھا، ہاں رات جب اٹھتا تھا تو اللہ کا ذکر کرتے کرتے اٹھتا تھا۔ اور صحابی نے سوچا کہ یہ تو سارے صحابہ ہی کرتے ہیں، اور خصوصاً اس کو جنت کی بشارت کیوں ملی؟ تو میں تو اس وجہ سے 3 دن 3 راتیں اپنے گھر سے دور رہا، دیکھنا چاہتا تھا آپ کیا کرتے ہیں، میں کامیاب نہیں ہو سکا، آپ ہی بتا دیجئے۔ بلکہ وہ صحابی کہتا ہے کِدْتُ أَنْ أَحْتَقِرَ عَمَلَهُ، میرے دل میں قریب تھا کہ یہ خیال آنے لگتا کوئی خاص عمل کوئی نہیں اس کے پاس، یہ تو عام صحابہ جیسے ہے، بلکہ شاید کہ اس کے دل میں یہ خیال بھی آنے لگا کہ عام سے بھی کمتر ہے۔ باقی صحابہ کتنی تہجد پڑھتے ہوں گے، اس نے تو اتنی لمبی چوڑی تہجد بھی نہیں پڑھی۔ کِدْتُ أَنْ أَحْتَقِرَ عَمَلَهُ، قریب تھا کہ میں اس کے عمل کو حقیر اور معمولی سمجھنے لگتا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کرتے ہیں آپ؟ اس نے کہا مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ، وہی کرتا ہوں جو تم نے دیکھا ہے، یہی میری صبحیں، یہی میری شامیں ہیں، یہی میری روٹین ہے، یہی میرے معمولات ہیں۔ واپس جانے لگے،
جب واپس مڑے اس صحابی نے واپس بلایا، اے میرے بھائیوں، اے میرے بزرگوں، اے میرے بیٹوں، یہ دل کے معاملے اللہ کو کتنے پیارے لگتے ہیں اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے۔ اور بہت سارے مفسرین نے اسی دعا کی تفسیر میں اسے نقل کیا ہے کہ اہل ایمان کی دعا ہوتی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اس صحابی نے بھی اپنے اعمال پہ بڑا غور کیا ہوگا، بہت سارا غور کرنے کے بعد پھر اس نے کہا اچھا واپس آؤ، واپس بلایا۔ جب واپس بلایا تو پاس بٹھا کے کہا میں وہی کرتا ہوں جو تم نے دیکھا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور نیکی نہیں ہے، ہاں ایک نیکی ضرور ہے، اس کا مجھے خیال آ رہا ہے۔ جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے اس وقت سے لے کے آج تک کسی مسلمان کے بارے میں میرے دل میں نہ حسد پایا جاتا ہے نہ کینہ پایا جاتا ہے۔ میرا دل ان بیماریوں سے پاک ہے۔ کسی مسلمان کے بارے میں میرے دل میں نہ حسد ہے نہ کینہ ہے۔ یہی نہیں کہ اس صحابی کا یہ خیال تھا، پھر یہ صحابی اس کے اس خیال کی تصدیق کرتا ہے اور یہ صحابی گواہی دیتا ہے، تلک التی بلغت بکما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتلک التی لا تطاق۔ ہاں اب پتہ چلا نا، یہی تو وہ خوبی ہے جس نے تجھے اتنی اونچی منزلوں پہ پہنچا دیا ہے، اور یہی تو وہ خوبی ہے جو اکثر انسانوں کے بس میں نہیں ہوتی ہے۔ اکثر انسان اس کی استطاعت، اس کی طاقت نہیں رکھتے، یا اس طرف توجہ نہیں کرتے، اس طرف دھیان نہیں دیتے، اس طرف خیال نہیں کرتے۔ پوچھا گیا سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان، جو زبان کا سچا ہو، جو دل کا صاف ہو، جس کے دل میں حسد اور کینہ نہ ہو۔ حضرت ابو دجانہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، موت و حیات کی کشمکش میں ہیں، اللہ کے پاس جا رہے ہیں، اور جب انسان اللہ کے پاس جانے لگتا ہے پھر وہ اپنی نیکیاں بھی یاد کرتا ہے، اپنی کمزوریاں بھی یاد کرتا ہے، ساری زندگی کا حاصل اس کے دماغ میں گھومنے لگتا ہے، اور پوری حیات کے منظر اس کے دماغ پہ تیرنے لگتے ہیں، اور پوری زندگی کی فلم اس کی دماغ کی سکرین پہ چلنے لگتی ہے۔ چند منٹ کے اندر وہ پوری زندگی کو یاد کرنے لگتا ہے۔ جناب ابو دجانہ الانصاری رضی اللہ عنہ جب موت و حیات کی کشمکش میں تھے، ان کے چہرے پہ نور تھا، ان کا چہرہ تمتما رہا تھا، ان کے چہرے پہ ایک نظارت، ایک تازگی تھی، ایک خوشی تھی، ایک مسکراہٹ تھی، دل میں ایک اطمینان تھا، سرور تھا۔ کہنے لگے اللہ میرے پاس اور کوئی نیکی ہے یا نہیں، لیکن دو نیکیاں ایسی ضرور ہیں، مجھے امید ہے ان دو نیکیوں کو لے کے جب میں تیرے پاس آؤں گا تو میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ کرے گا۔ اے میرے رب تو گواہ ہو جا، ایک نیکی میرے پاس یہ ہے، جب میں نے اپنی زبان کو کھولا ہے، خیر کا کلمہ بولا ہے، خیر کی بات کی ہے، اور اے اللہ میں نے اپنے دل کو پوری زندگی مسلمانوں کے لیے صاف رکھا۔ کون سب سے افضل مسلمان ہے؟ فرمایا کل صدوق اللسان مخموم القلب، جو زبان کا سچا ہو، جس کا دل صاف ہو، جس کا دل پاک ہو، دل کی پاکی اور صفائی حسد کینے اور بغض سے مسلمانوں کے بارے میں بالخصوص اس کا اندازہ یہاں سے کیجئے۔ آپ سب نے وضو کیا ہے، آپ سب جمعے کے لیے تشریف لائے ہیں، آپ سب فجر میں بھی تشریف لائے اپنی اپنی مسجد میں، آپ انشاءاللہ عصر بھی پڑھیں گے، مغرب و عشاء بھی پڑھیں گے، کل بھی آپ نے نمازیں پڑھی ہیں۔ اللہ کے سامنے انسان اپنے ہاتھوں کو دھو لیتا ہے، چہرے کو صاف کر لیتا ہے، بازو کو دھو لیتا ہے، اور پھر اپنے پاؤں کو دھو لیتا ہے، پاک صاف ہو کے اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے، سینے پہ ہاتھ باندھتا ہے، تسبیح و تقدیس کرتا ہے، رکوع میں چلا جاتا ہے، تحمید کرتا ہے، قومے میں آ جاتا ہے، پھر اللہ کی عظمت کے گن گانے کے لیے نہ
کے ذریعے سے لکیریں کھینچتا ہے، پیشانی کو رب کے حضور ٹیک دیتا ہے اور اللہ کی عظمت و کبریائی کے گن گاتا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں تیری نماز ابھی مجھے قبول نہیں ہے، اس وقت قبول ہوگی جب تو نماز سے فارغ ہونے سے پہلے ایک دعا کر کے جائے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ میرے اوپر، ہمارے اوپر اور اپنے سارے نیک بندوں کے اوپر سلامتی نازل فرما دے۔ بندہ مومن کا دل ایسی خیر خواہی والا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہا کس چیز کی سلامتی، لفظ ایسے پیارے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ کی تسبیحات و تعریفات و تقدیسات، قرآن کی تلاوت، سب کچھ ہو گیا، التحیات کے بغیر نماز مکمل ہے، اور التحیات میں اس دعا کے بغیر التحیات نامکمل ہے۔ یہ دونوں چیزیں نامکمل ہیں جب تک انسان اللہ سے ایک عہد نہیں کرتا، ایک اقرار نہیں کرتا، اور صرف ایک دفعہ نہیں، ہر نماز کے اندر دو دفعہ کرتا ہے۔ ایک دفعہ وہ کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم سب پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے سب نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ یہ پر سلامتی ہونا کیا ہوتا ہے؟ ان کی جانوں پر سلامتی، ان کے مالوں پر سلامتی، ان کی زمینوں پر سلامتی، ان کی جائیدادوں پر سلامتی، ان کے بیٹوں پر سلامتی، ان کی بیٹیوں پر سلامتی، ان کے وجود و زندگی پر سلامتی، ان کی ہر چیز پر سلامتی اے اللہ نازل ہوتی رہے۔ پھر جملہ اسمیہ ہے جس میں ہمیشگی اور دوام کا معنی پایا جاتا ہے۔ اے اللہ ہمارے اوپر بھی ہمیشہ سلامتی ہو، اہل ایمان نیک لوگوں پر بھی ہمیشہ سلامتی نازل ہوتی رہے۔ کیا خیال ہے آپ کا جو نماز کے اندر بھی سوچ رہا ہو میں اس کے اوپر ایسی ایف آئی آر کٹواؤں گا کہ یہ ساری زندگی یاد رکھے گا، اور میں اس کو ایسے چنے چباؤں گا کہ یہ یاد ہی رکھے گا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا؟ کیا وہ سچے دل سے سوچ سمجھ کے یہ دعا پڑھ سکتا ہے؟ یا وہ کینہ چھوڑے گا یا دعا چھوڑ دے گا، دو ہی نتیجے ہیں، یا کینہ چھوڑے گا یا پھر نماز چھوڑ دے گا، یا پھر نماز میں غور کرنا اور اس کے معنی کو سمجھنا چھوڑ دے گا۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو گیا، ابھی تم نماز سے فارغ نہیں ہو سکتے، مشرق والوں سے بھی کہو السلام علیکم ورحمت اللہ، اور مغرب کی طرف منہ کر بھی کہو، دائیں طرف بھی کہو، بائیں طرف بھی کہو السلام علیکم ورحمت اللہ۔ یہ سلام کہاں تک جاتا ہے؟ یوں دائیں طرف یوں لگتا ہے، شمال و جنوب، مشرق و مغرب، یہ ساری سمتوں میں جتنے مسلمان آباد ہیں تم سب پر سلامتی نازل ہو۔ پھر بائیں طرف بندہ کہتا ہے شمال و جنوب، مشرق و مغرب، جتنے لوگ آباد ہیں تم سب کے اوپر سلامتی ہو۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تحریمھا التکبیر، نماز میں انسان داخل ہوتا ہے اللہ اکبر کہہ کے، وتحلیلھا التسلیم، اور نماز سے فارغ ہوتا ہے مسلمانوں پہ سلامتی بھیج کے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، تم سب پر سلامتی ہو، تم سب پر اللہ کی رحمت ہو۔ اگر یہ چیزیں انسان کے اندر نہیں ہیں، اس کا دل کینے سے بھرا ہوا ہے، انتقام کے جذبوں سے بھرا ہوا ہے، اور وہ دوسروں کے لیے شر چاہتا ہے، شر چاہتا ہے، ان کے مال کے لیے شر چاہتا ہے، ان کی اولادوں کے لیے شر چاہتا ہے، ان کے عہدہ و منصب کے لیے شر چاہتا ہے، ان کے کاروبار بزنس کے لیے شر چاہتا ہے، اور ایسا اس کا دل کینے سے بھرا ہوا ہے، تو اس کی نماز فائدہ نہیں دیتی ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا، فیصلے اللہ کے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں اپنی طرف سے کوئی بات کہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تعرض الاعمال یوم الاثنین و یوم الخمیس علی اللہ عز وجل،
انسان نے پورے ہفتے میں جو نیکیاں کی ہوتی ہیں وہ ہفتے میں 2 دفعہ اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، اور ہفتے میں 2 دن کو پیش کی جاتی ہیں۔ ان دنوں میں سے ایک دن سوموار کا ہوتا ہے اور ایک دن جمعرات کا ہوتا ہے، جب ان کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اعمال میں نمازیں بھی ہیں، اعمال میں روزے بھی ہیں، اعمال میں اذکار بھی ہے، اعمال میں تلاوت بھی ہے، اعمال میں خیر کے سارے اعمال پائے جاتے ہیں، اعمال میں انسان کے گناہ، انسان کی برائیاں بھی ہیں۔ اعمال تو ہر قسم کے عمل کو کہا جاتا ہے، جو ہم بولتے ہیں یہ عمل ہے، جو چلتے ہیں یہ عمل ہے، جو دل میں سوچتے ہیں یہ عمل ہے۔ یہ سب اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ ایسا غفور الرحیم ہے، جب اللہ نیکیوں کو دیکھتا ہے اللہ کہتا ہے میں نے اپنے سارے بندوں کو معاف کر دیا، میں نے اپنے سب بندوں کو معاف کر دیا۔ ہاں، 2 بندوں کو معاف نہیں کیا، 2 بندوں کو معاف نہیں کیا۔ کون سے؟ یہ اللہ کے پیغمبر کا فیصلہ ہے، یہ رب کریم کا فیصلہ ہے۔ عبید الرحمن کون ہوتا ہے نماز کے اوپر اتنا بڑا فتویٰ لگا دے کہ نماز دلوں کو پاک صاف کرنا چاہتی ہے، اگر دل پاک صاف نہیں ہوتے تو فرض تو ادا ہوا، نماز کا ثواب، نماز کی فضیلت اور نماز کے ذریعے گناہوں کی معافی، اس میں ایک رکاوٹ کھڑی ہو گئی۔ اللہ نے کہا میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ انظروا هذین حتی یصطلحا، یہ جو 2 بندے ہیں نا جو ایک دوسرے کو معاف نہیں کر رہے، ان کو میں نے تب تک معاف نہیں کرنا ہے جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کرتے۔ ان کا معاملہ پیچھے کر دو، ان کا کیس پیچھے کر دو، ان کے اعمال پینڈنگ میں رکھ دو، جو ان کی نیکیوں کی برکت تھی پیچھے ہٹا دو۔ انظروا هذین حتی یصطلحا، ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے الفاظ استعمال کیے۔ اس روایت کے الفاظ تھے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اس روایت کے الفاظ ہیں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور پھر بھی اللہ کہتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو جن کے دلوں میں کینہ ہے، جب تک یہ اس سے صاف نہیں ہو جاتے۔ روزانہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، وہ تو صحیح مسلم کی ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں، اور یہ سنن ابن ماجہ کی ہے۔ اسے امام بصیری نے کہا کہ راوی ثقہ ہیں، امام البانی نے اسے ضعیف کہا، لیکن اخلاقیات کے معاملے میں دوسرے شواہد سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے حضور جب بھی نمازیں پیش ہوتی ہیں تو 3 بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی نمازیں پیش ہونے کی طاقت ہی نہیں رکھتی، ان کے سروں سے ایک ہاتھ کے برابر بھی اوپر جاتی ہی نہیں ہے، جاتی ہی نہیں ہے۔ ان میں ایسی پرواز کی قوت ہوتی نہیں کہ اللہ کے سامنے جا سکے۔ ان 3 میں سے ایک آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، اور پھر یہ کینہ معمولی حد تک محدود نہیں رکھتا ہے۔ کینے کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ کبھی کینہ رشتہ داروں کے بارے میں ہوتا ہے، کبھی کینہ پارٹنرز کے بارے میں ہوتا ہے، کبھی کینہ ہمسایوں کے بارے میں ہوتا ہے، کبھی کینہ محلے والوں کے بارے میں ہوتا ہے، کبھی کینہ کسی خاص معاشرے کے طبقے، سوسائٹی کے طبقے کے بارے میں ہوتا ہے، کبھی کسی انسان میں کینہ کسی خاص ذات کے بارے میں ہوتا ہے۔ ایسے بدبخت بھی ہیں جن کے دلوں میں علماء کے خلاف کینہ چھپا ہوتا ہے، ایسا چھپا ہوتا ہے قدم بقدم لمحہ بلمحہ ان کے قلم سے چھلک اٹھتا ہے، ان کی زبانوں سے باہر نکل پڑتا ہے، ان کو علماء میں کوئی خوبی نہیں نظر آتی۔ کبھی کینہ مدارس کے بارے میں ہوتا ہے، کبھی کینہ مساجد کے بارے میں ہوتا ہے، کبھی کینہ کسی خاص برادری کے ساتھ ہو جاتا ہے، فلاں برادری کے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کبھی کینہ کسی خاص علاقے، کسی خاص ضلع، کسی خاص ملک کے بارے میں ہو جاتا ہے۔ حالانکہ سب انسان ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، فرق تو اللہ نے تقوی اور اخلاق کی بنیاد پہ رکھا ہے۔
نہ ہی کوئی ایسا علاقہ ہے کہ وہ سارا برا ہو چاہے وہ مکہ ہی کیوں نہ ہو، نہ ہی کوئی ایسا علاقہ ہے جو سارا ہی اچھا ہو چاہے وہ مکہ ہی کیوں نہ ہو، نہ کوئی ایسا علاقہ ہے جو سارا ہی نیکوں سے بھرا ہو چاہے وہ مدینہ ہی کیوں نہ ہو۔ وہاں عبداللہ بن ابی بستا ہے اور مکہ میں ابو جہل بستا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا علاقہ نہیں جس کے بارے میں آپ میں کینہ پیدا ہو جائے اور آپ کہیں اس علاقے کے سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ نہیں نہیں، یہ زیادتی ہوتی ہے اس علاقے کے اوپر۔ نہ ہی کوئی ایسی برادری ہے کہ ہم کہیں کہ ساری برادری اچھی ہے یا یہ کہیں کہ ساری برادری خراب ہے۔ سب انسان ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، سب علاقوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، ہر طبقے میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کا کینہ ہوتا ہے جو آپ کسی خاص برادری، کسی خاص طبقے، کسی خاص علاقے، کسی خاص ذات کے بارے میں، بعض دفعہ اس کینے کی وجہ سے شیطان انسان کو اتنا دور لے جاتا ہے۔ ایک عورت نے اپنے شوہر پہ زیادتی کی اور وہ شوہر ساری عورتوں سے کینہ رکھنے لگتا ہے، ساری عورتوں سے نفرت کرنا لگتا ہے، یا ایک عورت کے اوپر ایک مرد نے زیادتی کی اور وہ دنیا کے سارے مردوں سے کینہ رکھنے لگتی ہے اور سارے ہی مردوں کو برا سمجھنے لگتی ہے۔ ایک مسلک کے کسی شخص نے زیادتی کی، وہ اس مسلک کے سارے افراد کو دشنام دینے لگتا ہے۔ کینہ مختلف روپوں کے اندر انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کی وجوہات میں بنیادی ترین وجہ جو قرآن مجید سے سمجھ میں آتی ہے وہ شیطان کی اکساہٹ ہے۔ قرآن مجید نے یہ بیان کیا، یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرے، تمہارے درمیان بغض پیدا کرے، اور وہ اتنا بغض اور کینہ پیدا کرتا ہے کہ ساس پوری زندگی اپنی بہو کو اپنا دشمن سمجھنے لگتی ہے اور بہو پوری زندگی اپنی ساس کو ہی اپنا سب سے بڑا دشمن گرداننے لگتی ہے، حالانکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی دشمن نہیں ہوتی، دونوں سے دشمنی شیطان کر رہا ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کے لیے برے جذبات پیدا کر رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا شیطان مایوس ہو چکا ہے سرزمین عرب میں کہ اس کی کوئی پوجا کی جائے، اللہ کی توحید کا ڈنکا بج چکا ہے، اسلام کے جھنڈے لہرا چکے ہیں۔ ہاں ایک چیز شیطان کے پاس موجود ہے، وَلَكِنَّ التَّحْرِيشِ، وہ تمہیں آپس میں لڑانے کی کوشش کرے گا، وہ تمہیں ایک دوسرے کے خلاف اکسانے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے شیطان کا یہ سخت ترین حملہ ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی حدیث بھی کہتی ہے کینہ پیدا ہونے کی دوسری وجہ شراب پینا، کینہ پیدا ہونے کی ایک اہم ترین وجہ جوے کھیلنا۔ اللہ کے قرآن نے بیان کیا جو جوا کھیلیں گے ایک نہ ایک دن ایک دوسرے کے لیے برے جذبات رکھیں گے، جو شراب پئیں گے ان کی عقل پہ ایسے پردے پڑیں گے کہ نشے کے اندر مست لوگ صحیح شعور سے محروم ہو جائیں گے۔ اور ایک چوتھی اہم ترین وجہ، کسی نے آپ کے اوپر زیادتی کی یا کسی کی خواہ آپ کی اس کے ساتھ دشمنی اور عداوت ہونے لگی تو آپ ہر وقت اس کے بارے میں کینہ پالنے لگتے ہیں۔ ایک اہم ترین پانچویں وجہ یہ ہوتی ہے کینے کے پیدا ہونے کی، جو حسد ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی انسان کے دل میں کینہ پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک چھٹی اہم ترین وجہ کینے کے پیدا ہونے کی قرآن مجید کے ساتھ تعلق کی کمزوری ہے۔ یہ بڑی عظیم بات ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی کچھ لوگ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ ان کو آپس میں لڑا دیتا ہے۔ قرآن محبتیں پیدا کرتا ہے، قرآن دلوں کو نرم کرتا ہے، قرآن دلوں کو جوڑتا ہے، قرآن انسانوں کو قریب کرتا ہے۔ جیسے جیسے قرآن کی اصل روح معاشرے میں آئے گی، ان معاشرے کے اندر محبت آتی جائے گی۔ اور قرآن سے تعلق چھوڑ کے جب ہر مسلک اپنی اپنی کتاب بنا لے گا، جب ہر شخص اپنا اپنا علیحدہ امام گڑھ لے گا، جب ہر شخص اپنا اپنی علیحدہ پسندیدہ شخصیت گڑھ لے گا، اللہ اور اللہ کے رسول سے لوگ دور ہونے لگیں گے، تو پھر وہ سارے طبقے آپس میں لڑنے لگیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف کینے پالنے لگیں گے۔ آخری بات عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس کا علاج کیا ہے؟ اہم ترین اس کا علاج اللہ کے قرآن
اور اللہ کے نبی کی حدیث کو بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی خاص اینک لگائے، جیسے صحابہ نے سمجھا تھا ویسے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ جیسے جیسے انسان قرآن سے تعلق مضبوط کرتا جائے گا انشاءاللہ دل میں صفائی، طہارت قلبی اور آنکھوں میں آنسو آتے جائیں گے اور دل کی صفائی اور تطہیر ہوتی جائے گی۔ ایک دوسرا اس کا اہم ترین علاج، ہر جگہ، ہر سوسائٹی، ہر محلے، ہر مسجد کے اندر کچھ ایسے درد مند لوگ ہونے چاہیے کہ جب بھی کہیں اختلاف پیدا ہو تو ان کی صلح کروائیں۔ جب تک اختلاف رہے گا کینہ رہے گا، جب تک دشمنی رہے گی کینہ رہے گا، جب تک لڑائی رہے گی کینہ رہے گا۔ اور اگر صلح ہو جائے گی تو پھر کینے کے امکانات کم ہو جائیں گے۔ ایسی ہر جگہ کے اندر درد مند لوگ موجود ہوں جو آگے بڑھیں، لوگوں کی صلح کروائیں، اور شریعت اس کو اتنا پسند کرتی ہے، شریعت اجازت دیتی ہے کہ اس لیے کوئی گول مول بات کرنی بھی پڑتی ہے تو صلح کروانے کی خاطر کر گزرو۔ ایک اس کا تیسرا علاج ایک دوسرے کو تحائف دینا ہے اور کثرت سے تحفے دینا ہے۔ اس نیت سے نہیں واپس لینا ہے، کسی موقع کے انتظار میں نہیں، صرف اپنے دل کا علاج کرنے کے لیے۔ جیسے جیسے آپ ایک دوسرے کو تحفے بیچتے جائیں گے، ہدیے دیتے جائیں گے، جو آپ کے امکان میں ہے، جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے، اتنا ہی زیادہ کینہ دل سے نکلتا جائے گا، محبتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اس کا چوتھا علاج کثرت سے میل ملاقات کرنا، ایک دوسرے کو سلام کہنا، سلام کو عام کرنا ہے۔ السلام علیکم، اور دل سے سلام کہنا ہے، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ دل سے سلام، منافقانہ نہیں، دل سے سلام کو عام کیا جائے گا تو کینے کا علاج ہوگا۔ اور ایک آخری اہم ترین علاج یہ ہے کہ دنیا کی محبت کو کچھ کم کر کے اپنی آخرت کو یاد کرنا، کہ دنیا سے لے کے کیا جانا ہے۔ ایک ماہ پہلے کی بات ہوگی، 27 سال کا نوجوان، ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی، اللہ ان کو صبر عطا فرمائے، ان کا بیٹا ماڈل ٹاؤن میں 27 سال کا جوان ہے، لیپ ٹاپ سامنے رکھا ہے، کلاؤڈ آفس میں اپنا کام کر رہا ہے یا میٹنگ جاری ہے، اور یوں بیٹھے بیٹھے بلاوا آتا ہے، اللہ کو پیارا ہو جاتا۔ 3 دن پہلے کی بات، ہمارے راجوال کا ایک نوجوان 21 سال عمر، چند دن، ہفتہ ڈینگی بخار میں رہے اور اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری زندگی ہے۔ تو اس کو کینوں سے بھر بھر کے اللہ کے سامنے ایسا غلیظ دل لے کے جانا ہے، آخرت کی فکر، اور اللہ سے دعا کرنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔